الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ولا نظير له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर नेकी और बदी का आपस के तकाबुल और तजाद पेश किया है। नेक अमल की इफादियत और उसकी तासीर भी नसीब और
گناہ اور برائی کی تاثیر اور اس کا نقصان بھی بیان کیتا ہے۔ ویسے تو ہر آدمی نیکی اور برائی کے درمیان جو فرق ہے اس کو اچھی طرح جانتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن بعض دفعہ آدمی گناہ کر کر کے اتنا ڈھیٹ اور اتنا لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ اس کو گناہ نظر نہیں آتا، حالانکہ نیکی کا راستہ بالکل الگ ہے اور برائی تے گناہ کا راستہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی دے بے شمار فوائد دسے، برائی اور گناہ دے بے شمار نقصان دسے، جنہاں وچوں نیکی کا فائدہ جو قرآن نے ذکر کیتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل دی تاثیر ہمیشہ انسان دی زندگی وچ باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرے، نیکی کا راستہ اختیار کرے، تو نیک عمل کرنے دے بعد یہ نہیں کہ اس کا اثر یا اس کا اجر تے ثواب وہ صرف آخرت دے وچ ملنا ہے، دنیا دے جہان وچ اس کا اثر ظاہر نہیں تھیندا، بلکہ نیکی کا اثر دنیا دے جہان وچ بھی ظاہر ہے۔ نیکی دی برکت اس کا اللہ کی طرفوں جو انسان دے دل دے اتے سکون اور طمانینت پیدا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ تا زندگی باقی رہے۔ جس وجہ تو آدمی گناہ کرتا ہے، جس مقصد نو سامنے رکھ کے، جس نفع تے فائدے نو سامنے رکھ کے، وہ فائدہ اور وہ نفع بالکل عارضی ہوتا ہے، جلدی ختم ہوتا ہے، لیکن نیکی کا اثر تا زندگی کا بھی رہتا ہے۔ اس کی برکتاں اور اس کی رحمتاں انسان کی زندگی دے نال چل جاتی۔ گویا اللہ تعالیٰ کریم قرآن پاک دے اندر انسان دے ذہن دے اندر اس بات کو بٹھاونا چاہتے ہیں کہ نیک عمل وہ باقی رہتا ہے اور برائی تے گناہ وہ فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مقصد کی وجہ تو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، وہ مقصد عارضی ہوتی ہے، وہ لذت عارضی ہوتی ہے، وہ فائدہ عارضی ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے۔ لیکن نیکی کا فائدہ اور نفع ہمیشہ چلتا ہے، دنیا دے جہان میں تے آخرت دے۔ شیطان انسان کو دھوکا بھی، شیطان الٹا سبق پڑھتا ہے انسان۔ شیطان آتا ہے ایک کام کرے سے گناہ والا تو اس کا فائدہ تینوں پوری زندگی ملی، ہمیشہ اس کا نفع تینوں حاصل ہوتا ہے۔ حرام طریقے نال مال کا ویسے تیرا مال ود ویسے، ساری زندگی عیش کرے سے، جھوٹ بول کے
نفع حاصل کرے سے وہ نفع تیرا تیری ساری زندگی جتن کم آتا تو بھی وہ نفع حاصل کرے سے تیری اولاد بھی حاصل کرے. یعنی شیطان کا کم ہے جو گناہ نو انسان کے سامنے سونا کر کے خوبصورت بنا کے پیش ٹھہا کے پیش. شیطان انسان کے دل میں ایسے ایسے خیال اور وسوسے پیدا کرے سے کہ انسان اس گناہ کرتے آمادہ ہوتا ہے اور نیکی کے کام کو ہلکا کر کے پیش کرے سے کیا اکثر انسان کے دل میں یہ نیکی کا خیال آسی تو شیطان اکسی کملا حالے تیری عمر کو بھیگ ہوئی آخر عمر جو نیکیاں کر گئے حالے تک تو جوان ہے نہ تے کچھ کھاتی نہ پیتی نہ ہڈائی اجے تک جوانی دی عمر ہے مستانی دی عمر ہے عیش کر زندگی دی وچ جلے تھی سے موت قریب آسی توبہ ہی کر گن سے تے نیکی بھی کر گن سے تے اللہ غفور رحیم ہے معاف کر دے سے نیکی دا معاملہ آسی تا شیطان انسان دے دل وچ اے وسوسہ پیدا ہے تے گناہ دا موقع آسی تا آکسی اے اج موقع آیا ہی بات گل ہتھے نہیں ہے وقت موقع خبر نہیں زندگی چ آ گئی آج یہ کام کر لائے گناہ اور برائی بڑا قیمتی بنا کے پیش کرے سے بڑا اعلیٰ بنا کے پیش کرے سے اور نیکی رو انسان کے سامنے ہلکا کرے سے. حالانکہ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کے جو فضائل بیان فرمائے چھوٹے تو چھوٹے عمل کے فضائل ایسے نسے جو بندہ آتا ہے یہ اساں کا سمجھے دیا سے چھوٹا عمل ہے مگر ساری دنیا کے خزانے اگر جمع ہو جاؤں تو ایسے چھوٹے عمل میں نفع کے مقابلے نہیں آتے. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسلمان میت دا نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک کی رات ثواب ملتا ہے تے اگر جنازے تو بعد دفن تک وہ اس کے نال جانا ہے تے نال رہندا ہے قبر تک اس کو پہنچاون دے اندر وہ نال رہندا ہے تو 2 کی رات کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کی رات کی کتنی مقدار ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ دے احد پہاڑ دے صرف جنازہ پڑھنا کتنا ٹائم لگتا ہے نماز جنازہ کوئی زیادہ ٹائم 5 منٹ لگ گیا زیادہ تو زیادہ تے احد پہاڑ دے برابر ثواب. اگر نال گئے مسلمان جڑا اس دنیا کا جہان چھوڑ کے آخرت کی منزل نو روانہ ہو چکا ہے اگر وہ اس کو قبر دے اندر دفن کر کے تے اس کے واسطے دعا کر کے تے بعد واپس آیا تو 2 کی رات. لیکن شیطان کی وسوسہ ہے شیطان ناسی یار یہ کئی نیکی کا کام ہے نیکیاں تو بڑی جڑی تو کاری نہیں سکتا ہاں جو بڑی نیکی ہے وہ تو نہیں کر سکتا زکات دی ان تیرے کو طاقت کوئی نہیں جہاد دا ان موقع کوئی نہیں بڑی نیکیاں تا یہ ہے تے باقی جڑا معاملہ ہے وہ تیری زندگی بڑی اجے تک پئی ہے نیکیاں کرن دی آخر دے وچ نیکیاں کر دینے. اس واسطے شیطان ہمیشہ برائی کو بڑا کر کے پیش کرے سی تے آپ سی اس دے وچ تیرے سارے نفع ساری کامیابیاں ساری عزتاں ساری سرخرویاں جھوٹ بول کے مان کر ویسے تو کچھ تیرے نفع تیرے ہاتھ وچ آسی جو کوڑ نہ مرے سے تا کئی شے تیرے پلے کئی نہیں پاونی دھوکا کرے سے فراڈ کرے سے ملاوٹ کرے سے غداری کرے سے تا تیرا کاروبار چمک سی اگر ایک کام تے نہ کیتا تا فیل ہو جانا ہے. یہ دنیا اج کل دھوکے دی دنیا ہے فراڈ دی دنیا ہے جڑا دنیا دے اندر راہ اس کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. شیطان اس پاسے اس کو لا کے برائی کے گناہ ہلکا کر کے پیش کرے
سی اور آخسی یہ کوئی جرم کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں یہ تیری ضرورت ہے اس کے فائدے بڑے اس کے نفع بڑے کملان اگر یہ کام کرے سے تو ساری زندگی کا کام پاس کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے چاہتا ہے یہ دنیا کا شے ہے دنیا کا نفع کچھ نہیں دنیا کی عزت کچھ نہیں دنیا کی کامیابی کچھ کامیابی نہیں مال تے دولت تے سرداریاں اے بالکل فنا ہونے والی چیزاں اے باقی رہنے والی چیزاں نہیں ختم ہونے والی چیزاں شیطان بار بار مسئلہ ہوتا ہے کہ وچ کامیابی مال دولت وچ کامیابی دھوکہ دے وچ کامیابی جھوٹ بولنے وچ کامیابی وہ دانا تے سمجھدار تے ہوشیار بنتا ہے جڑا اگلے کو دھوکہ دے کے جڑا جھوٹ بول لے وعدہ کرے تے وعدے دی خلاف ورزی کر کے وہ کامیاب ہے جڑا وعدے دے بامن والا سچ بولن والا اور تقوی تے پرہیزگاری دی زندگی گزارن والا وہ اس دنیا دے وچ تے اس معاشرے وچ ناکام یہ کون پٹی بڑھتا ہے تے اللہ کریم فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اللہ کریم فرماتا ہے مال والبنون اور بیٹے تے اولاد زیادہ یہ چیزوں پہ مال بندے کو محبوب ہے اولاد پیاری تے محبوب ہے زیادہ تر بندہ یہ اللہ دے دین تو غافل ہوتا ہے اللہ دی یاد تو غافل ہوتا ہے اللہ کریم دی عبادت تو غافل ہوتا ہے یا تا مال دی وجہ تو یا اولاد دی وجہ تو اللہ نے دو چیزاں ذکر کی تھی المال والبنون مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا ایک دنیا دی عارضی زینت حسن تے جمال تے خوبصورتی اے حسن و جمال دنیا دا اے ختم ہو جان والا ہے مٹ جان والا ہے اللہ فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا والباقیات الصالحات باقی رہن والی چیزاں جڑی تیری دنیا دی زندگی وچ بھی تیرے نال رامل اللہ دیاں برکتاں دیاں رامل اللہ دیاں سلامتیاں دیاں رامل اللہ دی طرف رحمتاں دیاں رامل دنیا دی زندگی وچ بھی جڑی چیز تیرے کام آوے والباقیات الصالحات آخرت دی زندگی وچ بھی جڑی چیز کام آوے وہ کیڑی چیز ہے الصالحات نیک عمل باقی رہن والی چیزاں دنیا فانی دنیا کی چیزاں فانی دنیا کی زندگی فانی دنیا کا اقتدار فانی دنیا کی سرداری فانی دنیا کی تمام نعمتاں فنا ہونے والی ختم ہو جانیاں انہاں دے وچ کوئی پائیداری نہیں انہاں دے اندر کوئی دوام نہیں انہاں دے اندر کوئی ثبات نہیں انہاں دے اندر کوئی اعتماد تے انہاں دا بھروسہ نہیں اصل باقی رہن والی چیز کیڑی ہے والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا انجام دے اعتبار نال نتیجے دے اعتبار نال عاقبت دے اعتبار نال اللہ فرماندا ہے کہ ثواب دے اعتبار نال سب تو بہتر چیز نیک عمل بہتر چیز کہی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا شیطان ایک پاسے کلوتا سلیل ہے رحمان ایک پاسے کلوتا سلیل ہے شیطان ہے آجا دنیا لے پاسے مال تے دولت کمال ہے دنیا دی زندگی سنوار ہے دنیا دی عیش و عشرت بنا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کملا دنیا تا فنا ہو جانی ہے دنیا تا مک جانی ہے اپنی آخرت سنوار لے اپنی جنت خرید کر لے اپنی آخرت دی نجات حاصل کر لے اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام اللہ سلامتی دے گھر دی طرف
دعوت دینا ہے تے شیطان دنیا دی طرف بلندا کھلوتا ہے شیطان بھی تے شیطان دے چیلے بھی اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ایک مشرک تے کافر تے منافق تے بے ایمان شیطان دے چیلے طاغوتی طاقتاں یدعون الی النار ایک لوگوں کو آگ دی طرف کھلوتے بولے یدعون الی النار تے آگ دی طرف بلاون کا کہ مطلب ہے جڑا دنیا دی طرف کھلوتا سریندا ہے مال دولت دی طرف کھلوتا سریندا ہے جڑا دنیا دی حکومتاں تے سرداریاں دی طرف کھلوتا سریندا ہے سمجھو آگ دی طرف کھلوتا سریندا ہے کہ جو جڑا دنیا دا ہو گیا وہ دین کو معلوم ہو گیا یہ دل وچ مال دی محبت آ گئی دنیا دی محبت آ گئی اللہ دے رسول دی محبت نکل جانی ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا شیطان دے چیلے وہ مال تے دولت تے دنیا دی عزت دی طرف بلند ہیں تے رحمان آخرت دی طرف تے لوگوں کو سلامتی تے جنت دی طرف بلا رہے شیطان دا کملا یہ ہشا کرے گا ہمیں اتنی زندگی پہ اتنی لمبی زندگی گزارنی ہے سونا مکان ہوئے جائیداد ہوئے بہت تیرا ٹھوکا ہوئے عزت ہوئے شہرت ہوئے اتنی لمبی تیری عمر اجے تک پئی شیطان کیا ہے بڑی لمبی عمر پئی جوان تا جوان رہ گیا ادھیر عمر کی اس کی دا حال بڑی لمبی عمر پئی حتیٰ کہ بڑھا بھی نہیں ہوا ہے حد تک دا عمر پئی حد تک خیر میں ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا بتا اس واسطے شیطان آتا ہے اجے تک بڑی عمر پئی ہے اس واسطے دیکھو نا شیطان نا بڑا خبیث بڑا لانتی بنی ہوئی تو سوال پانا کرو اصلا دے تو سو کیڑی شیطان جنت جو پہنچ گیا آدم علیہ السلام نے برغلام جنت جو پہنچ گیا تے اللہ کریم فرمایا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا فوسوس الیہ الشیطان شیطان نے وسوسہ پایا آدم علیہ السلام دے دل دے اندر فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم اقرب یا آدم حل ادلک علی شجرۃ الخلد ایک گل میں تینوں دساں بڑی راز دی گل ہے بڑی کم دی گل ہے حل ادلک علی شجرۃ الخلد جنت دے بڑے پھل کا دینی تے بڑے درخت دے پھل فروٹ کھاندا رہے تے بڑے مزے اڑائے نی ایک درخت میں بھی تینوں نظر نہ حل ادلک علی شجرۃ الخلد مگر اس درخت دی تاثیر کیا ہے اس پھل دی فائدہ تے تاثیر کیا ہے شجرۃ الخلد وہ ایسا نورانی درخت ہے کہ اگر تے کھاتا تو ہمیشہ تو سے تیرے تے موت نہ تیرے تے موت نہیں آونی دوسری آیت جنہاں فرمایا فوسوس لهم الشیطان فوسوس لهم الشیطان شیطان نے حضرت آدم دے دل دے اندر بھی تے حضرت حوا دے دل دے اندر بھی وسوسہ پایا فوسوس لهم الشیطان قال یا آدم اللہ پاک فرماتا شیطان آکھن لگا او آدم تے حوا میں تانوں ایسا درخت دساں جو اگر دا پھل کھاسو تے تساں فرشتے بن سو کہ بن سو فرشتے بن سو تے دوجی گل ہے مطلب تے موت کوئی نہ سی کیوں جڑا نوری بن گیا فرشتہ بن گیا اللہ کریم نے اس واسطے تانوں منع کیتا ہے کہ نہیں تساں فرشتے نہ بنو اللہ تعالیٰ تانوں انسان بنایا کہ ایک درخت دی تاثیر ہے جڑا اس دا پھل چکھاوے وہ فرشتہ بن جاندا ہے اللہ پاک تانوں انسان رکھنا چاہندا ہے یہ فرشتہ بننا نے تے درخت دا پھل کھانا
قالا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فرشتے بننا چاہتے ہو، ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو ایک بار کھا لو. اللہ کریم فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. حضرت آدم و شیطان دے وسط آب ہے، درخت کا پھل کھا گیا. تو مقصد ہے شیطان دا ورغلاون تے گمراہ کرنا ایک ہتھ کنڈا تے ایک جال ہے. جو آدھا اس شاید بڑا نفع ہے، جیڑا اس شاید فائدہ ہے نا وہ دنیا دی کہیں شاید ہی نہیں. جیڑا اس میں مزہ ہے نا وہ دنیا دی کہیں شاید نہیں. اپنی بیویوں سی مگر پرانی عورتوں دل میں سی آپ سی جیڑا اتھے مزہ ہے وہ اپنی بیوی دا وہ کوئی نہیں. اس واسطے حلال مال اللہ نے دیتا ہو سی آپ سی نہیں یہ کہ تھوڑا جب تک حرام نہ کھازاں اتنے تک مال پورا نہیں تھی نا. یہ سارا شیطان کا جال ہے، شیطان کا وسوسہ ہے جو حلال دیتے انسان کو بھروسہ نہیں پہ آتا، قناعت نہیں آتی. اپنی بیوی حلال ہے، قناعت نہیں آتی. اپنا مال تے اپنا کمایا ہوا محنت دے نال حلال ہے، اس تے قناعت تے صبر نہیں آتا. آتا اور حرام دی امیدشی کرے ہمیں ایک روپیہ بھی ملا منا نہ حرام دا وہ ضرور ملا. 100 روپے اللہ نے تینوں حلال نہ دیتا ہے، 10 روپیہ حرام دا ضرور نہ ملے. سارے اپنے رزق کو اپنے مال کو حرام کرنے سی. یہ شیطان دی چال ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے بن کے شیطان نے ور دلایا. کہ قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے 2 آدمیوں کا ذکر کیا ہے. انہوں میں جو ایک ہے مومن تے ایک کافر تے مشرک. ایک مومن تے دوسرا کافر. انہوں نے آپس کے وچ کوئی تعلق دوستی سنگت. ایک موقع تے بیٹھے تے موحد مومن اس کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے یار دیکھنا اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے، زندگی دیتی ہے، حیاتی دیتی ہے، نعمتیں دیتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیتا کر. یہ اگر اللہ کی ناشکری کرے سے تو قیامت والے دن تینوں عذاب ہو سی، حساب کتاب ہو سی. اس واسطے اللہ کا شکر ادا کر تے اللہ کی عبادت کیتی کر. اللہ کے سوا کسی دی منت نظر نیاز، کسی دی سور پکار، کسی دی عبادت سجدہ یہ جائز نہیں. وہ موحد اس مشرک رو کافر رو مسئلہ پہ سمجھے دے. وہ جب گل ختم کریں دے مشرک آتا ہے یار گلنا تے کیتیاں نہ ساریاں میں سنتا رہا اور گل ہے کہ تو ہے موحد تے تیرے نفاق دے وچ میں ہاں کافر تے مشرک. تیرے کول کھاون دی شے کوئی نہیں تے میرے کول مال ہے مال اور سچا تو ہے یا سچا میں. تیرے اوتے اللہ راضی ہے یا میرے اوتے راضی ہے؟ آج چل میں تینوں آج اپنا باغ دکھاؤں تینوں سمجھ لگے جو اللہ میرے اوتے کتنا راضی ہے تے اللہ دی میرے اوتے کتنی نعمتاں ہیں. اس کا ہاتھ ناپ کے تے چل. اللہ نے قرآن میں واقعہ نصیب فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. وہ کافر آدمی اس کا باغ کھجوراں دا انگوراں دا تے باغ دے اندر کھیتی ہے فصلیں لہراں دیاں کلوتیاں باغ کی سرزد شاداب اپنے دو دان پکڑ کے اپنا باغ میں کھاون واسطے جا رہے ہیں. چلدیاں جلے باغ میرے آ جاتا ہے باغ دے اندر داخل ہونے لگے. دخل جنتہ وهو ظالم لنفسه قال ما ظن أن تبيد هذه أبدا وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. جلے اپنے باغ کے اندر داخل ہونے لگتا ہے آدھے ویک میرا باغ کے میں سرسبز شاداب نال آتا ہے میرا یقین ہے
یہ میرا مال ہمیشہ ہمیشہ سی، کدی تے فنا نہیں آنی، کدی ختم نہیں ہونا، کدی تے خلاف نہیں آنی، کدی ختم نہیں ہونا، ہمیشہ رہنا ہے۔ ما ظن ان تبید آنی ابدا وما ظن ساعت قائمتا، جڑا تس لوگ آدھے ہو جو قیامت آنی ہے تے ہر چیز فنا ہو جانی ہے، میرا یقین ہے جو قیامت یہ کہانی تے قصہ ہے، کائی قیامت کوئی نہیں آنی۔ ما ظن ساعت قائمتا ولا يردد إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، تبتدى بالفرد، یہ میں تو سنا دے جو قیامت آنی ہے، یہ قیامت آ بھی گئی تے میں اللہ دے سامنے پیش بھی ہو گیا ہوں، تجھے میں دنیا دے اندر اللہ نے میں کو عیش عشرت رہتی ہے، تیری اگلے جہان میں چینجیاں میری عیش وَلَا يَرْدِدُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ مقصد شیطان دے دل چی اگر پائیں جڑا دے ما ظن ان تبید حاضی ابدا، اے میرا مال، اے میری دولت، اے میری جائیداد، میری فصلیں، میری کھیتیاں، اے میرا مال ہمیشہ رہنا ہے، ادھر تے فنا نہیں آنی۔ ہر بندے دے دل دے اندر شیطانی اگر سٹے ہے، آدھے تیری زندگی رانی ہے، مال رہنا ہے، اے دولت رانی ہے، یہ اگر تو مار بھی گئی ہو تے ساریاں چیزاں تیری اولاد کے پاس چلیاں جا سن، وہ بھی سمجھو تیری چیزاں تیری اولاد ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کملا مار وہ ہے تیرا جڑا تو آپ کھا گئے، وہ مال ہے تیرا جڑا تو آپ پا کے ہٹا گئے، یا وہ مال ہے تیرا جڑا تو اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر چھوڑے، باقی جڑا تو پیچھے چھوڑ گیا وہ تیرا مال نہیں، وہ دوسرا دا مال ہے، اس کا تینوں کوئی نفع دے فائدہ نہیں پہنچنا، تیرے تے موت آنی ہے، زندگی دنیا کا جان چھوڑن دی دیر ہونی ہے، انہاں تیرا مال وانی پھرنا تقسیم کر گرنا ہے، تیرے نام کا کوئی حصہ نہیں ہونا، تیرے پیچھے صدقہ خیرات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہونا، تیری قبر تے آ کے تیرے واسطے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مال جڑا تیرا آپ کھاتا ہے آپ پایا یا اللہ دی راہ تے کھانا کرو، فائدہ حاصل پا لیا، نفع حاصل کر لیا، اور اصل فائدہ ہو گیا جڑا اللہ دی راہ تے لگا، وہ تو ذخیرہ ہو گیا نا، تے کھادا تے فنا ہو گیا، تے پایا تے قرآن ہو کے فنا ہو گیا، مگر جڑا اللہ دی راہ تے تیرا مال خرچ ہو گیا وہ محفوظ ہو۔ اس واسطے شیخ سادی یاد ہے سخیاں سے اموال پر میں خورم، بخیلاں ہمیں سی مزر میں خورم، سخی اللہ دی راہ خرچ کرنے والے وہ اپنے مال دا پھل جمع کر کے نہیں رکھ دے، آپ جڑی ضرورت استعمال کر جانے، کپڑا ضرورت استعمال کر جانے، یا اللہ دی راہ دے اتے خرچ کر جانے، سخیاں بخیلاں ہمیں سی مزر میں خورم، تے بخیل جڑے اللہ دی راہ تے مال نہیں دیندے، اپنے دلی نہیں خرچ کریں دے، اور شیخ سادی رحمت اللہ علیہ جڑے بخیل ہوندے وہ سونے تے چاندی تے مال تے دولت دا غم کھاندے رہندے، انہاں نوں پھل کھانا نصیب اللہ اللہ۔ اس واسطے میاں شیطان آدھے ہمیشہ راوڑی، اللہ پاک فرماتا ہے دنیا بھی فنا، دنیا دی ہر چیز بھی فنا ختم ہونے والی ہے۔ جس بندے نے دنیا سے کمایا محنت کی دنیا واسطے، اس دی محنت ضائع تے برباد ہو گئی، حالانکہ وہ اپنے دل میں سمجھیتا ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ دوسری سورۃ الہمزہ دے اندر میں نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ ہلاکت ہے اس بندے واسطے جڑا دنیا نوں تانے مرے ہے، جو تو بھکا تے غریب ہے، تیرے کول مال نہیں، تیرے کول دولت نہیں، تیرے کول سرداری نہیں، تیرے پاس
عزت نہیں، تیرے پاس شہرت نہیں، ویل لکل ہمزہ لمزہ، تے چگلیاں کرن والا، تے الزام لاون والا، عیب نکالن والا، اس بندے واسطے ہلاکت ہے جڑا دوجے نوں تانے ماردا ہے تے دوجا دی عیب جوئی کردا ہے۔ تیجی چیز فرمائی اللہ دی جمع مال وعدتا، جڑا مال گن گن کے جمع کر کے رکھتا ہے، جو کتنا بن گیا، بینک بیلنس کتنا بن گیا۔ اللہ دی جمع مال وعدتا، اس وقت سے بلا بلا گرتا ہے ہر مہینے ہر روز جو کتنا مال بن گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہوتا ہے میں کامیاب ہونا، مال میرا بنتا پہ جمع مال وعدتا، یا سبون مالو بخلتا، تے مال کیوں بدلتا ہے؟ اس واسطے جو دا خیال ہے جو میرا مال ہمیشہ راضی، میرا مال ہمیشہ راضی، میں اس وقت میرے مال کم میں آسی، میرے اولاد دے کم میں آسی، اولاد دی اولاد دے کم میں آسی۔ اللہ پاک فرماتا ہے غلط خیال ہے تیرا بندہ، تیرے مال کو کم میں آگے آجرہ ترکھا دا تے اڑایا، باقی وہ تیر پچھلے واسطے چھوڑ دیتا ہے، وہ تیرے واسطے غبال جان کھامڑا امت حساب کیا مطال دن تیرے قلون حساب سے بلو رہے جس نے حرام دمان کمایا تے جمع کیتا ہے تے اللہ نے راہ دے بے دیتا، فرض اللہ نے کیتا ہے زکاة وہ بے دیتی، اللہ نے فرض کیتا ہے قربانی واجب کیتی ہے نہیں کیتی، اللہ نے عشر واجب پہ فرض کیتا ہے نہیں دیتا، پرایا مال جمع کر کے رکھتا رہے ہیں، قیامت والے دن لڑکی بنائی سے تے ہنڈے دے پیر پیش لے جلے قیامت کا دن آسی تے اس نو ایک نیکی دی لوڑ ہوسی، ایک نیکی تے پتر سامنے آکسی بچڑا میں تیرے ہستے بڑی محنت کی تھی دنیا مال کما کے تیرے ہستے چھوڑا ہے، آج ایک نیکی دی لوڑ ہے، ایک نیکی دے، وہ آکسی تو میرا پیوی کوئی نہیں، تو میرا کے لگتا ہے، میں تو آپ ضرورت بندہ تیری ایک نیکی تھوڑ دیئے تے میری نتا کئی تھوڑ دیا پہیاں، اس واسطے میں نہیں رہ سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ فرماتا ہے سارے رشتے ایک دوسرے کو روپ لگانے کو جاتا، لہذا اللہ کریم فرماتا ہے او ایمان والو باقی رحمن والی چیزاں کو نیک عمل اللہ دی تعریف اللہ دی حمد کیتی ہوئی اللہ دی تسبیح بیان کیتی ہوئی، اللہ پاک فرماتا ہے مثل کلمات طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جڑا جملہ تے جڑا پاک کلمہ تیری زبان وچوں نکل گیا ہے، اللہ دی حمد دا کلمہ اللہ دی تعریف دا کلمہ، سبحان اللہ کے الحمدللہ کے اللہ اکبر پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ دی حمد تعریف کی دی، اللہ فرماتا ہے مثل کلمات طیبہ، مثل کلمات طیبہ، ایک پاک کلمہ، ایک عمدہ کلمہ، ایک عالی شان کلمہ، ایک پاکیزہ کلمہ، مثل کلمات طیبہ کشجرۃ طیبہ، اس پاک کلمے کی مثال یہ ہے کہ اگر تم سبحان اللہ چل بولے تو سمجھو تم زمین کے اندر ایسا پاکیزہ درخت لگا دیتا ہے جس درخت دیا جڑاں زمین کے اندر کھبی ہوئی ہوں تے دیا شاخاں تے ٹہنیاں آسمان وچ پھیلی ہوں، مثل کلمات طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس دیا ٹہنیاں آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہوں تے جس دیا جڑاں زمین کے اندر کھبی ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کیوں؟ فرمایا توتی کلہا کل حین بإذن ربیا ویضرب اللہ المثال، وہ درخت جڑا درخت زمین دیا تہاں تک جس
دیاں جڑاں پہنچ چکیاں تے جیدیاں شاخاں فضا دے اندر پھیل چکیاں مگر اللہ فرماندا ہے ایسا عمدہ درخت ہے ایسا پاکیزہ درخت ہے تو دی کل ہر موسم دے اندر پھلدار رہندا ہے اس دے اوتے خزاں نہیں آندی اس دے اوتے سوال نہیں آندا جڑے نے بھی اس پر درخت ویکھو پھل نال لڑیا کھلوتا ہے دنیا کھا کھا کے تھک جاتی ہے مگر پھل مکنے چ نہیں آندے اتنا عمدہ درخت اتنا اعلیٰ درخت یہ اس کلمے کی مثال دیتی اللہ نے جڑا کہ زبان نال پاکیزہ کلمہ اللہ دی حمد تے اللہ دی تعریف دا بولیا کہتا کہ کلمہ بول چھوڑیا تے ختم ہو گیا اللہ فرماتا ہے تیرے نزدیک تا وہ کلمہ رک گیا تے ختم ہو گیا مگر میرے نزدیک وہ تیرے واسطے وہ ایک درخت پائیدار درخت وہ لگ گیا جس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ پائیدار نیک عمل باقی نہ ہونے اور دنیا تے دنیا دی چیز ختم ہو جانے والی اللہ پاک فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا تساں دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو جو ہائے مال ہوے دولت ہوے دنیا ہوے عزت ہوے سرداری ہوے اقتدار ہوے کرسی ہوے اللہ پاک فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا تہاڈی نظر دے اندر دنیا بڑی محبوب چیز دنیا بڑی مرغوب چیز مگر میں تانوں دساں والآخرۃ خیر وابقا آخرت دی زندگی بہتر بھی ہے تے ہمیشہ باقی رہنے والی والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ اس وقت دوستو اللہ دے قرآن نے مختلف مقامات دے اندر یہ چیز لوگوں نے ذہن نشین کروائیے جو نیکی ہمیشہ رہندی ہے تے برائی ختم ہو جاتی ہے دنیا کی چیزاں ختم ہو جاتی ہیں دنیا کی عیش و عشرت ختم ہو جاتی ہے جس بندے نے نیکی کمائی اس کا نام ہمیشہ باقی رہ گیا جس نے برائی کمائی اس کا نام مٹ گیا نیکی چونکہ ہمیشہ رہنا اس واسطے نیکی نال محبت کرنے والا نیکی والا عمل کرنے والا نیکی کمانے والا اس کا نام باقی رہ جانا ہے تے برائی کمانے والا دنیا تو مٹ جانا ہے فنا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے جس نے عدل کیتا ہے انصاف کیتا ہے جس نے حق کا ساتھ دیتا ہے حق کلمہ بلند کیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہ گیا زندہ جاوید ہو گیا جس نے باطل کیتا ہے تے باطل کا ساتھ دیتا ہے وہ دنیا تو مٹ گیا اس کا نام نشان مٹ گیا آؤ دیکھو امام حسین کے کردار نو امام حسین حق دا ساتھ دیتا ہے امام حسین نے حق دوتے ثابت قدمی دکھائی اللہ پاک نے چونکہ حق کو برقرار رکھنا ہوتا ہے جڑا حق دوتے قائم رہ جاوے اللہ رہتی دنیا تائیں ہوتا نام قائم رکھ دیں واقعہ کربلا دے اندر اس تاریخی واقعہ دے اندر چار کردار سامنے آندے ایک کردار امام حسین دا ایک دوسرا کردار امام حسین دے اصحاب دے رفقا دے سگیاں دے جواناں دا تے دوسرا کردار مقابلے دے اندر یزید دا تے چوتھا کردار انہاں کوفیاں دا جنہاں امام حسین نال غداری کی ادھر کردار سامنے آئے چار کردار امام حسین دا کردار ہے حق دے اوتے ڈٹ وجنا ثابت قدم رہ جانا جرأت دا مظاہرہ کرنا بہادری دا مظاہرہ کرنا دین دے کلمے نو بلند کرنا حق دے کلمے نو بلند کرنا امام حسین دا کردار تے حق دے اوتے ڈٹ کے اپنی جان نچھاور کرا دینا امام حسین دا کردار حق دے اوتے قائم رہنا حضرت حسین دا کردار دوسرا امام حسین دے رفقا دے صحاب تے دوست احباب انہاں دا کردار کیا ہے حق دا ساتھ دینا حق نال وفاداری کرنا حق دے نال پورا پورا اترنا حق دا ساتھ دینا حق دے نال مدد کرنا امام حسین دے دوستاں تے ساتھیاں دا کردار ہے تے تیسرا کردار ہے یزید دا
ظلم تے بربریت تے اپنے آپ کو تکبر تے غرور دے اندر قائم رکھنا اور نال نال ظلم تے بربریت دی وجہ تو حق والیاں نو ظلم دا نشانہ بنانا تکبر تے غرور مال دا نشانہ دولت دا نشانہ تکبر تے غرور دے اندر بھریا ہویا جس دی وجہ تو اس نے امام حسین دے خانوادے نو اہل بیت نو آل رسول نو ذبح کروایا قتل کروا دیتا یزید کا کردار ظالمانہ کردار ہے یزید کا کردار متشددانہ کردار ہے یزید کا کردار متکبرانہ کردار ہے امام حسین دے نام اللہ نے زندہ جاوید کر دیتا تے یزید کا نام اللہ نے مٹا دیتا امام حسین کا کوئی نہ چاہے امام حسین دیاں تعریفاں زبان چوں نکل دیاں یزید کا نہ چاہے تے لوگ نام تان کرے گن یزید اللہ امام حسین جن وفا کی انہاں دا کردار نہیں کوئی سٹ تھتر دے لاتا نہیں وہ بھی قابل تعریف ہے حضرت امام حسین بلاون والے کوفی انہاں بے وفائی کیتی غداری کیتی انہاں دھوکا کیتا حضرت امام حسین کو بلوا کے تے انہاں ساتھ میں لیتا حسین دا انہاں وہ کردار کیتا ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے منن والا کردار ادا کیتا جلے اللہ کی طرفوں حکم آیا اے میرے موسیٰ پیغمبر آگ اپنے منن والے کو نکلو جہاد دے اندر اللہ دے رستے دے اندر اپنا جانا قربان کراؤ مگر وہ آکھن لگے اے موسیٰ اسا جب نہیں لڑ سکتے مان اذهب انت وربک فقاتلا بڑی سخت قوم ہے بڑی مسلح قوم ہے بڑے مضبوط لوگ ہیں اسا تا نہیں لڑ سکتے تو آئے تیرا رحمان کے لڑے اسا نہیں لڑ سکتے اللہ پاک نے انہاں دی مذمت کی تھی انہاں دی برائی کی تھی اللہ نے انہاں تے انہاں دی پھٹکار وسائی جنہاں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتا کوفیاں وہ کردار ادا کیتا جڑا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام دے منن والا نے کردار ادا کیتا تے حسین دے ساتھیاں نے وہ کردار ادا کیتا ہے جڑا محمد دے ساتھیاں نے کردار ادا کیتا لے جنگ بدر آئی سامنے ہزار کا لشکر آ گیا مقابلے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اپنے دوستوں اپنے یاراں نو بلا دیتا تے فرمایا میں کہ یارو اے میرے ساتھیوں میرے ساتھیوں مشورہ دیو ہزار کا لشکر مقابلے چ آ گیا جنگ لڑنی چاہیے یا مدینے واپس ہو جانا چاہیے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ اساں کو نہ آکھ دے جے موسیٰ علیہ السلام نے منن والیاں بنی اسرائیل میں آ گیا بلکہ ساڈیاں جاناں ختم ہو جاسے ساڈے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاسے مگر تہاڈا ساتھ نہیں چھوڑ اللہ کریم نے صحابہ دیاں تعریفاں قرآن وچ کیتیاں سبحان اللہ قرآن بھرا پہ صحابہ دی تعریف نال او کتنے بدبخت لوگ جڑے قرآن پڑھدے مگر صحابہ دے گلے کرن صحابہ کرام نو گالی کڈدے او کیویں ایمان انہاں دا قرآن پاک دے اوتے اللہ پاک نے تے شروع بھی قرآن پاک نو اسے مضمون تو کیتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے سونے محمد ایمان دے اندر اے سورۃ فاتحہ دی تلاوت کرنی ہے اس دے اندر دعا کیڑی کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ لوگوں دے رستے تے چلا جنہاں نے تے انعام کیتا تے دوسرے مقام تے اللہ فرماتا ہے او کون لوگ جنہوں تے میں اللہ دا انعام ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ایک درجہ نبیوں دا تے ترائے درجے بعد اندر صحابہ اللہ پاک نے جگہ جگہ صحابہ کرام کا ذکر کیتا ہے اس واسطے دوستو جیڑا وفا کر گیا ہے وفا دے اوتے اپنے آپ نو ٹکا لے اس اللہ نال وفا کی دی اللہ دے رسول نال وفا
وفا کی دی دین حق نال وفا کی دی دین دے تے پکا رہ گیا تے قائم رہ گیا اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ جاوید کر دیتا ہے ہمیشہ باقی رہ گیا اس کا عمل بھی ہمیشہ باقی رہ گیا جس نے دین نال جس نے بے وفائی کی ہے غداری کی تھی اللہ نے اس کا نام نشان دنیا تو مٹا دیا یہ خیال ہے حق دا ساتھ لینا چاہیے حق دا ساتھ آپ کو جنہ کر سکتا ہے تو حق دا ساتھ لینا تیرے زندگی ہے اس کا کمال ہے جڑا حق دے ڈٹا کر ہوتا ہے جڑا حق دا جھنڈا بلند کیتی کر ہوتا ہے جڑا حق دا علم بردار بنا کر ہوتا ہے جڑا حق دا پیغام پر بنا کر ہوتا ہے جڑا حق دا دائی بنا کر ہوتا ہے جڑا اپنے آپ کو حق تے قائم کیتی کر ہوتا ہے تیرے اوتے فرض بنتا ہے اگر اس کو حق سمجھنا ہے اگر سچ سمجھنا ہے تو تیرے واسطے ضروری ہے اس کا ساتھ دینا اس کے نال تائید کرنا اس کی نصرت کرنا اس کی مدد کرنا اس وقت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ وقولوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ کو ڈرو تے سچا دے نال اللہ ہمیں توفیق عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل